بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئیں۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ یا رب تو میری امید نہیں، میرا یقین ہے۔ باپردہ عورت، غیرت مند بھائی، غیرت مند شوہر اور غیرت مند باپ کی نشانی ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب لوگ تکلیف میں تمہیں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو اللہ تمہارا کام خود اپنے ذمے لینا چاہتا ہے۔ فاقہ کشوں کو کیسے رلاتی ہے زندگی، آسائشوں میں پلتے بدن کو خبر کہاں۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ ظاہر کو مت دیکھو، آگ دیکھنے میں سرخ ہوتی ہے پر اس کا جلایا ہوا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اپنی شخصیت کو سنوارنے اور زندگی کو بہتر بنانے میں اتنا مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں پہ تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اور اسے جنت سے کم قیمت میں کبھی نہیں بیچنا۔